علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج بتاریخ 25 شعبان 1441 ہجری آپ لوگوں کے خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ کچھ قرآن و حدیث کی باتیں سنائی جا سکیں جو ہمارے لیے مفید ثابت ہوں۔ اسی سلسلے سے آج میں جس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مال کے تعلق سے۔ یہ مال، اولاد، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے رحمت بھی ہیں، زحمت بھی ہیں۔ مال یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا۔ اگر صحیح طریقے سے اس کا استعمال ہو، اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اور مال کو خرچ کیا جائے، فقیروں، مسکینوں، یتیموں میں، بیواؤں میں، اسی طرح سے مساجد و مدارس، خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، تو آپ کے لیے یا اللہ نے جسے مال دیا ہے اس کے لیے بہت ہی رحمت ثابت ہوگا یہ۔ اور اگر مال جمع کیا جائے اور اس کا صحیح مصرف نہ ہو تو وہ چیز جو ہے نقصان دہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ بجائے رحمت کے وہ زحمت ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ منافقون میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے یعنی غافل ہو جائے، فاولئک ھم الخاسرون، بہت بڑے گھاٹے پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی مال و اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آ جائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام و فرائض سے غافل ہو جاؤ اور اللہ کی قائم کردہ حلال و حرام کی حدوں کی پرواہ نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی مال و اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ مال کی تڑپ اور کمائی کی فکر، مختلف اسباب اور طریقے اختیار کرنا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے بہت دور ہو جاتے ہیں، مسجدوں کا راستہ بھول جاتے ہیں، دینی محفلوں کا راستہ بھول جاتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھنا بھول جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ انہیں صرف مال دکھتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس میں غافل ہوئے اور مال پا کر کے، اس نعمت کو پا کر کے اگر صحیح طرح سے اس کے مصرف کو نہیں سمجھ پائے، کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے اس کا استعمال کرنا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کہا تمہیں جو رزق دی گئی ہے اسے تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے، تمہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ اللہ تھوڑی مہلت دے دیتا، ابھی کچھ ٹائم مجھے مل جاتا، ابھی میری موت نہ ہوتی۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ، تو میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہی تم اس کو خرچ کرو اور اس کے فتنے میں تم نہ پڑو۔ مال یہ فتنے کی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ تغابن میں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد سراسر تمہاری آزمائش ہیں۔ یہ قرآن نے کہا اس چیز کو، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میرے دوستو، اور اللہ نے کہا واللہ عندہ اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یعنی یہ مال و اولاد جو ہے انسان کو بہت غلط چیزوں پر اکساتے ہیں، حرام کمائی پر، اللہ کے حقوق جو ہے ادا نہ کرنے پر، ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مال و اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہیں وہاں انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ انسان جو ہے آزمائش میں پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح دیکھتا بھی ہے کہ میرا اطاعت گزار کون ہے، میری بات ماننے والا کون ہے اور نافرمان کون ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، سورہ کہف میں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہے، حال البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب اور اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ اس میں میرے دوستو ان لوگوں کا رد ہے، ان دنیا والوں کا جو دنیا کے مال و اسباب، قبیلہ و خاندان اور آل و اولاد پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ چیزیں تو ایک عارضی زینت ہے، اس دنیا کے لیے جو دنیا رہنے والی نہیں ہے، یہ فانی ہے اور یہ عارضی زینت ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ آخرت میں چیزیں کام نہیں آئیں گی، وہ اعمال ہی قائم آئیں گے جو باقی رہنے والے ہیں، فرائض واجبات، اور جو آدمی خیر کا کام کرتا ہے، نیکیوں کا کام کرتا ہے، یہی چیزیں تمہارے کام آنے والی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مال و اولاد دنیا کی زینت ہے، تو ہمیں اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اس کا صحیح مصرف بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو پا کر کے ہمیں اللہ کے ذکر سے، اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستو اس سلسلے میں میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ جو ہے واقعے کی شکل میں وہ حدیث میں موجود ہے، اور بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے، اور آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثة من بنی اسرائیل ابرص واقرع وعامى اراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا۔ لمبی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ تھوڑا غور سے سنیے گا اس چیز کو، اور انشاءاللہ میں اسی حدیث پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک برس، سفید داغوں کے مرض میں مبتلا تھا، برس کی بیماری تھی اسے۔ دوسرا گنجا تھا، سر پہ بال نہیں تھے۔ تیسرا اندھا تھا۔ کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا کہ ان کو آزمایا جائے کسی طرح سے، تو اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ جو ہے پہلے برس والے کے پاس آیا، جو سفید داغ کا مریض تھا، بدن پہ جو سفید داغ ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں مشہور بیماری ہے یہ۔ آدمی کی شکل، اس کا جسم بالکل جو ہے عجیب طرح سے بدل جاتا ہے،
اور دیکھنے میں بھی بڑا عجیب لگتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ تو برس والے کے پاس وہ فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے، کون سی چیز تم زیادہ پسند کرتے ہو، تمہیں محبوب کون سی چیز ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی اچھا رنگ، خوبصورت جسم، اور یہ بھی کہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے، برس کی بیماری دور ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جس سے کیا ہوا، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی یہ بیماری جو گھن کھانے والی بیماری تھی، برس کی بیماری تھی، یہ دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ دے دیا گیا، وہ خوبصورت ہو گیا۔ فرشتے نے اس سے پھر پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ راوی کو یہاں شک ہے کہ اس نے اونٹ کہا تھا یا گائے کہا تھا۔ چنانچہ اسے 8-10 مہینے کی گابھن اونٹنی دے دی گئی، جو حمل سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا اس کے، گابھن تھی، اسے دے دیا گیا 8-10 مہینے کی اونٹنی، گابھن اونٹنی۔ فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے، اور یہ دعا دے کر کے وہ گنجے کے پاس آیا۔ اس نے اس سے پوچھا، فرشتے نے پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اچھے بال، اور یہ کہ میرا یہ گنجاپن جو بیماری ہے ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور اس کا گنجاپن دور ہو گیا، یعنی وہ جو گنجا تھا جو وہ ختم ہو گیا، گنجاپن ختم ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ نا مسل کہتے ہیں نا اپنے گنجے کو کیا چاہیے، بال چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، تو مل گیا اس کو۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی، ایک گابھن گائے اسے دے دی گئی، اور یہ دعا دی کہ اللہ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ جو ہے اندھے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے۔ ظاہر سی بات ہے، اندھے کو آنکھ چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس نے کہا اللہ میری بینائی کو لوٹا دے اور میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ نے اس کی بینائی بحال فرما دی، دیکھنے لگا وہ۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ بس اسے ایک بچہ جننے والی بکری دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں، ابرس جو برس کی بیماری تھی اور گنجا جو تھا، ان دونوں کے ہاں بھی دونوں جانور جو تھے، اونٹنی اور گائے کی نسل خوب بڑھی، انہوں نے خوب بچے دیے، مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ اور اس نابینا کے یہاں بھی جو اندھا تھا جسے بکری دی گئی تھی، اس کی بکری نے بھی بہت بچے دیے۔ تو جو بیماری جو برس والا تھا، اس کے ہاں ایک وادی اونٹوں کی، کافی اونٹ ہو گئے اس کے پاس۔ گنجے کے ہاں ایک وادی گایوں کی، اور اس اندھے کے ہاں ایک وادی بکریوں کی ہو گئی۔ خوب برکت ہوئی اس میں، بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے، اونٹ ہو گئے بہت، گائے ہو گئی، بکریاں ہو گئی۔ اب فرشتہ جو ہے پھر یہ برس والے کے پاس اس کی صورت و حیت میں آیا وہ صورت میں، کہا میں مسکین آدمی ہوں، اور سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے، جو کچھ تھا میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا میرے پاس جو ہے۔ آج میرے وطن پہنچنے کا کوئی وسیلہ اللہ کے اور پھر تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ چاہے یا پھر تو اگر کچھ ہیلپ کر دے، میری کچھ مدد کر دے، تو میں اپنے وطن پہنچ جاؤں۔ فرشتے نے اس برس والے آدمی سے کہا، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، جس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ ایک اونٹ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اللہ نے تجھے بہت دیا ہے، سمجھ رہے نا۔
اس نے کہا کہ اس ذات کے نام سے جس نے تجھے اچھا رنگ دیا، خوبصورت جسم دیا، مال عطا کیا، ایک اونٹ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تجھ میری مدد کر دے۔ تو اس برس والے آدمی نے، جو بیمار مریض تھا، جو ٹھیک ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا، بھائی میرے ذمے بہت پہلے سے ہی بہت سارے حقوق ہیں۔ تو یہ سن کر فرشتے نے اس سے کہا، گویا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہ نہیں ہے جس کے جسموں پر سفید داغ تھے؟ برس کی بیماری تھی تجھے، شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تیرے جسم پر سفید داغ تھے، برس کی بیماری تھی، اور لوگ تجھ سے گھن کر کھاتے تھے، نفرت کرتے تھے تجھ سے، تو فقیر تھا، محتاج تھا، اللہ نے تجھے مال سے نواز دیا۔ تو اس نے برس والے آدمی نے کیا کہا، ارے یہ مال تو مجھے باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے، یہ تو کہاں میں مسکین تھا، محتاج تھا، یہ تو باپ دادا سے مال و دولت چلا آ رہا جو ہے، وہ ورثے میں یہ چیز ہمیں ملی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، بھول گیا اپنی حالت کو، کل کیا تھا، آج مال ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو اپنی حالت کو بھول گیا۔ تو فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ یہ کہہ کہ وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اب فرشتہ جو ہے گنجے کے پاس آیا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے، ہے نا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا، جیسے پہلے گیا تھا ان کے پاس اسی شکل و صورت میں آیا، نہیں کہ بدل کے آیا ہو، فرشتہ اسی صورت میں آیا، اسی شکل میں آیا۔ اس سے بھی وہی کہا جو ابرص کو کہا تھا، اس سے بھی اس سے مانگا جو ہے اس نے، کہ بھائی سفر میں ہوں، اسے پریشانی ہے اور وطن پہنچنا بڑا مشکل ہے، اگر تو کچھ مدد کر دے تو کوئی ایک گائے دے دے تو میں پہنچ جاؤں۔ جو اس سے مانگا تھا برس سے، وہی چیز یہاں بھی اس نے رکھی، میں بہت پریشان ہوں اور تو تھوڑا میری مدد کر دے تو میں پہنچ جاؤں۔ تو اس نے بھی، گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو اس نے دیا تھا، جو برس والے بیمار نے، ارے کچھ نہیں، یہ تو بڑے حقوق ہیں میرے اوپر، اور تو میں بہت پہلے سے یہ سب مال اسباب، یہ ساری چیزیں مجھے ورثے میں ملی ہیں، خاندانی چیز ہے۔ فرشتے نے اس سے بھی بد دعا دی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس سے بھی فرشتے کی بات وہی ہوئی، اسی قسم کی جو برس والے سے ہوئی تھی، تو گنجا تھا، ایسا ہوا، یہ ہوا، ساری چیزیں، تو کچھ نہیں تھا تیرے پاس۔ بہرحال اس نے بھی اسے ٹھکرا دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ تو فرشتے نے اسے بد دعا دی کہ تو جیسے تھا اللہ تجھے ویسا کر دے اگر تو جھوٹا ہے۔ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کہا کہ میں مسکین اور مسافر آدمی ہوں، میرے سفر کے جو وسائل تھے، سفر کے جو سامان تھا، میرا اسباب سفر، وہ سب ختم ہو گیا ہے، اور وطن پہنچنا میرے لیے مشکل ہے۔ اللہ کی مدد پھر تیری مالی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اگر اللہ کی خصوصی مدد نہ ہو، یا پھر اگر تو میری کچھ مدد نہ کر دے، کچھ ہیلپ نہ کر دے مالی طور پر، تو مجھے اپنے وطن پہنچنا بڑا مشکل ہوگا، میرا سارا سامان سفر ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تیری بینائی تجھ پر لوٹا دی، ایک بکری کا سوال کرتا ہوں کہ ایک بکری تو دے دے جو اللہ نے تجھے دی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اندھے نے کہا، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی بحال کر دی، اللہ نے میری بینائی لوٹا دی، میں دیکھنے لگا، میں نابینا تھا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس نے کہا کہ بکریوں کا جو ریوڑ تو دیکھ رہا تیرے سامنے، جہاں بکریاں ہیں سب، ان میں سے جو چاہے تو لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم، آج میں جو تو اللہ کے لیے لے گا اس میں تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا، جو چاہے تو لے لے، میں تجھ سے جھگڑا کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ سن کر فرشتے نے اسے کہا کہ اپنا مال اپنے ہی پاس رکھ،
بے شک تمہیں آزمایا گیا تھا جس میں تو کامیاب رہا اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. یہ ایک آزمائش تھی تم لوگوں کی، اور تیرے دونوں ساتھی ناکام رہے، ان پر تیرا رب ناراض ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث ہے میرے دوستو، جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا. مال بیماری میں، پریشانی میں کچھ نہیں سوچتا تھا، کچھ نہیں تھا، بیمار بھی تھے، لوگ گھن بھی کرتے تھے، فقیر بھی تھے، بیماری بھی ختم ہو گئی، اللہ نے مال سے بھی نواز دیا، تو اپنی حالت تو بھول گئے. سمجھ رہے ہیں؟ جس میں ایک آدمی جو نابینا کامیاب ہوا، برس والا، اور وہ جو گنجا تھا، دونوں ناکام ہو گئے. اس امتحان میں، اس آزمائش میں وہ ناکام ہوئے، اور اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر ہوئی. اللہ ناراض ہوا ان سے، اور اندھا کامیاب ہو گیا. اس نے محسوس کیا کہ واقعی میں نابینا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی. تو یہ پریشان حال آدمی مانگ رہا ہے تو بالکل اس کی تعاون ضروری ہے، اس کا مدد کرنا چاہیے. اور یہی چیز ہے میرے دوستوں کہ انسان کو اپنی حقیقت نہیں بھولنا چاہیے. کل تک آپ کس حالت میں تھے، آج آپ کس حالت میں ہیں. اگر آپ پہلے سے بہتر حالت میں ہیں تو حقیقت ہے کہ آپ اپنے ماضی کو کبھی مت بھولیے. آپ ماضی کو اگر نہیں بھولیں گے تو کبھی بھی آپ جو ہے اللہ کے نافرمان نہیں ہو سکتے ہیں. خاص طور سے اس معاملے میں مال و جائیداد کی جو بات میں کر رہا ہوں. ایک مسکین آدمی کل تک جو مسکین تھا، آج اگر وہ مالدار ہو جائے اور اپنی ماضی کو نہ بھولے تو اس کے اندر جو جذبہ ہوگا ایک تعاون کرنے کا غریبوں کے ساتھ، کیونکہ وہ غربت کو جھیل چکا ہے، وہ فقیری کی زندگی گزار چکا ہے، اس نے محسوس کیا ہے کہ کس طرح کے حالات ہوتے ہیں. تو کبھی بھی وہ فقیروں کو، مسکینوں کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کرے گا، ان کے سوالوں کو ٹھکرائے گا نہیں. اور یہی چیز ہے میرے دوستوں کہ جب لوگ بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی دولت مل گئی، سمجھ رہے ہیں نا، تو پتہ نہیں ان کا مزاج کیسا ہو جاتا ہے. عجیب ہوتا ہے، تھوڑا سا کما لیے، کچھ دھن دولت ہو گیا تو وہ بھول جاتے ہیں کہ میں آج سے 20 سال 10 سال پہلے کس پوزیشن میں تھا. نہیں بھولنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے. تو یہ لہجہ نہیں آنا چاہیے جس سے لوگ بھاپ لیں، کیا لگتا ہے کہ ابھی تو نیا امیر ہوا ہے. تو اپنے لہجے کو، اپنے مزاج کو ہمیشہ نرم رکھیے. اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے اور اس کا صحیح طرح سے آپ اس کا استعمال کیجئے، صحیح جگہوں پہ اس کو خرچ کیجئے. تو اس حدیث سے میں دوستو ہی معلوم ہوا کہ مال و دولت کی فراوانی بھی جو ہے ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو مال کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا، بلکہ وہ اس دولت کو اللہ کی ضرورت مند مخلوق پر خرچ کر کے خوش ہوتا ہے اور اللہ کی نعمت کا عملی طور پر شکر ادا کرتا ہے. اور اس کے برعکس جو رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کا الٹا جو کرتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اور اسی رویے کی وجہ سے ان میں جھوٹ آتا ہے، بخیلی پیدا ہوتی ہے، اور تکبر کا بھی وہ ارتکاب کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، سائلوں کو ڈانٹنا، جھڑک دینا ان کی عادت بن چکی ہے، کر رہے ہیں لوگ اس طرح سے. اللہ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو مت ڈانٹو. سمجھ رہے ہیں؟ تو مال، دولت، اس کی فراوانی میرے دوستو ایک بہت بڑی آزمائش ہے. آپ اس میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کی مخلوق پر، ضرورت مندوں پر خرچ کر کے. واللہ آپ کو بھی خوشی محسوس ہوگی. اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اس لذت کو آپ خود محسوس کریں گے. رب تو خوش ہوگا، اللہ رب العالمین تو اور دے گا، آپ کو وہ نوازے گا.
اگر اس کی رضا کے لیے، اس کے خوشنودی کے حصول کے لیے اگر آپ اللہ کی ضرورت مند مخلوق پہ خرچ کر رہے ہیں تو دے گا ہی، لیکن آپ کو بھی دلی سکون اور دلی فرحت اور خوشی محسوس ہوگی۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ مال و جائیداد اگر ہمیں ملے، آپ مالدار ہیں، اللہ نے نوازا ہے آپ کو، تو اس کی قدر کریں۔ اور وہ حدیث جو میں نے ایک بار بتایا تھا کہ اپنی مالداری کو محتاجگی سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت جانو، وہ بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ آج ہے، کل ہو سکتا ہے مال میرے پاس نہ رہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اس مال و دولت کی فراوانی کو ہمارے کیا ہے گمراہی کا یا ہماری جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا اللہ تعالیٰ اسے سبب نہ بنائے۔ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور جو بھی توفیق اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہر قسم کی وبا اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ وجزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔